بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا تجارت اور سود میں کوئی مماثلت ہے، اور دوسرا تجارت اور سود میں نمایاں فرق۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی مذمت و سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر باولا مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ان کی اس سزا کا سبب محض سود خوری ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کی یہ سزا اس لیے بھی ہے کہ یہ لوگ عملاً تو سود کھاتے ہی ہیں مگر ساتھ ہی نظریاتی طور پر اس حرام و ناپاک چیز کو جائز و حلال بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ فکری کے نتیجہ میں کچھ بحثی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، تحقیق تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے کر فرق کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے، اور وہ جن اشیاء کے استعمال میں اپنے بندوں کا مفاد دیکھتا ہے انہیں ان کے لیے حلال کر دیتا ہے اور مضر اشیاء کو ان کے لیے حرام کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچوں پر اتنی رحم دل نہ ہوگی، لہذا تجارت و سود کو ایک قرار دینا اس رحیم و کریم ذات الہی کے احکام سے کھلی بغاوت اور سرکشی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج سود کھانے، اسے جائز و حلال سمجھنے اور لوگوں کے سامنے جواز کی وکالت کرنے والے یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے پیسے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو، اور تجارت و سود کو ایک ہی چیز ثابت کرنے کے لیے یوں استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے وہ قرض پر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ قرض دینے والے کو ادا نہ کرے؟ مگر یہ ٹیڑھی دلیلیں دینے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں رسک یا نقصان کا خطرہ موجود نہ ہو اور ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ پھر آخر دنیا میں سودی قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے؟ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، محنت، سرمایہ دن رات کھا رہے ہیں، خود ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر سود خور بے خطر اپنا طے شدہ منافع وصول کرتا جائے، یہ آخر کس عقل و منطق، اصول، انصاف اور ضابطۂ معاشیات کی روح سے درست ہے؟ اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص کسی کارخانہ کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ اتنے فیصد سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لیتے رہنے کا حقدار ہوگا، حالانکہ اس کارخانے کی پروڈکشن کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ انہی چند امور سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ تجارت اور سود دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، بلکہ یہ نظر مماثلت عذاب الہی کا ذریعہ ہے، اور خود کتاب الہی اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم سے نوازے، آمین۔ تجارت اور سود میں نمایاں فرق۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تجارت اور سود کو ایک جیسا قرار دینا ایک باطل نظریہ ہے، اور ارشاد الہی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ الفاظ پکار کر بتلا رہے ہیں
کہ ان دونوں میں یقیناً بڑا نمایاں فرق ہے، اور وہ نمایاں اصولی فرق جن کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مال بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے۔ خریدار اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے مالک سے خریدی، اور مالک اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا۔ مگر سودی کاروبار میں ایسا نہیں، بلکہ سود خور تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقیناً نفع بخش ہے، جبکہ سودی قرضہ لینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں، کیونکہ اگر اس نے یہ سرمایہ نان و نفقہ یا علاج جیسی ذاتی ضروریات پر صرف کر دیا تو یہ مہلت یقیناً غیر نافع ہے، اور اگر کسی کاروبار میں لگایا تب بھی نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے۔ اس طرح سود کا معاملہ ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان، یا پھر ایک کے یقینی متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی وغیر متعین فائدے پر ہوتا ہے۔ دوسرا فرق تجارت و سود میں دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ تجارت میں کسی چیز کا مالک خریدار سے خواہ کتنا ہی منافع لے مگر ایک ہی بار لیتا ہے، مگر سود کے معاملہ میں مال دینے والا مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مالک و خریدار کے مابین کسی چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب خریدار نے کوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینا ہوتی۔ ایسے ہی کرائے کی اشیاء جن کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے وہ صرف نہیں ہوتے بلکہ برقرار رہتی ہیں اور بعینہ کرایہ دار کو واپس کر دی جاتی ہیں، لیکن سود کے معاملہ میں قرض دار سرمایہ کو خرچ کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ چوتھا اہم فرق یہ ہے کہ تجارت و صنعت یا زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، جبکہ سود خور محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا محنت و مشقت دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے، اور اس کی حیثیت اس معروف شریک کی بھی نہیں ہوتی جو نفع و نقصان ہر دو میں مال کے تناسب سے شریک ہوتا ہے، بلکہ وہ بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع صرف اپنے طے شدہ منافع کا دعویدار ہوتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تجارت و سود کی معاشی حیثیت میں اتنا فرق ہے کہ تجارت سراسر معاشرے کی تعمیر کا سبب بنتی ہے اور سود اس کی تخریب کا موجب بنتا ہے، اور پھر یہ اخلاقی و روحانی اور تمدنی و معاشرتی حیثیت سے بھی نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔